کیا آپ نے کبھی یہ سوچا کہ اگر قیامت نہ ہوتی تو کیا ہوتا، اور جو لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے انہیں کچھ کھانے کو ملے گا یا وہ بھوکے رہیں گے؟ ان سوالوں کے جواب کو جانتے ہیں آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم سورہ دخان کی آیت نمبر 38 سے 50 تک کی تفسیر کو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے آیت نمبر 38 اور 39 کی تفسیر کو جاننے کے لیے ان کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. اور ہم نے سارے آسمانوں اور زمین اور جو چیزیں ان دونوں کے درمیان میں ہیں ان کو کھیلتے ہوئے نہیں بنایا، ان دونوں کو ہم نے بس ٹھیک مصلحت سے پیدا کیا، مگر ان میں کے بہت سارے لوگ نہیں جانتے۔ ناظرین، پروردگار عالم نے ان آیات میں اپنے بندگان کے لیے کچھ نکات رکھے ہوئے ہیں، آئیے ان نکات کو جان لیتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر۔ لعب بے مقصد، بغیر منصوبہ بندی اور بے نتیجہ کام کو کہا جاتا ہے، بالکل بچوں کے کھیل کی طرح۔ یہ دو آیات قیامت کے بارے میں آنے والی آیات کے لیے ایک مقدمے کی حیثیت رکھتی ہیں۔ گویا یہ اس طرف اشارہ ہے کہ اگر قیامت نہ ہو تو تخلیق کائنات بے مقصد ہے، کیونکہ یہ ساری کائنات انسان کے لیے بنائی گئی ہے، اور اگر انسان موت کے ساتھ ختم ہو جائے تو گویا ساری کائنات بیکار اور فضول ہو جائے گی۔ لہذا فرمایا، ہم نے آسمان و زمین کو بے مقصد نہیں بنایا، بلکہ ان کی تخلیق ایک برحق مقصد کے تحت ہوئی ہے۔ ناظرین، ہم نے بہترین نکات کو سن لیا ہے، اب بہترین پیغام کو بھی غور سے سن لیتے ہیں۔ نمبر 1، کائنات ایک مقصد کے تحت تخلیق کی گئی ہے، لہذا ہمیں بھی بے مقصد نہیں جینا چاہیے۔ نمبر 2، کائنات کی تخلیق کا مقصد صرف اور صرف حق ہے۔ اگر ہم کسی چیز کی تخلیق کا مقصد نہیں سمجھ پاتے تو یہ ہماری سمجھ اور محدودیت کی وجہ سے ہے۔ نمبر 3، حکیم انسان اپنے کام میں لوگوں کی رائے یا فیصلے کا انتظار نہیں کرتا۔ نمبر 4، اصل علم یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے کاموں کی حکمت اور حقانیت کو پہچان لے۔ ناظرین، اب آئیے آیت نمبر 40، 41 اور 42 کی تفسیر کو جاننے کے لیے سب سے پہلے ان کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم الله الرحمن الرحيم. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. بے شک فیصلہ قیامت کا دن ان سب کے دوبارہ زندہ ہونے کا مقرر وقت ہے، جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کام نہ آئے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی مگر جس پر خدا رحم فرمائے، بے شک وہ خدا سب پر غالب بڑا رحم والا ہے۔ ناظرین، ہم نے ان آیات کے دل نشین تلاوت اور ترجموں کو غور سے سن لیا ہے، اب ان کے نکات کو بھی جان لیتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر۔ چونکہ تخلیق کائنات ایک برحق مقصد کے تحت ہوئی ہے، لہذا قیامت کا آنا ضروری ہے۔
وہ حکیم خدا جس نے ساری کائنات کو حق کی بنیاد پر پیدا کیا، وہ کائنات کے تاج یعنی انسان کو موت کے بعد یوں ہی نہیں چھوڑتا۔ لفظ مولا مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے، جیسے دوست، سرپرست، خادم یا غلام۔ ناظرین، ہم نے نکات کو جان لیا ہے، اب ان آیات کے پیغام کو بھی سن لیتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، قیامت حق و باطل اور نیک و بد کے درمیان جدائی کا دن ہے۔ نمبر 2، قیامت میں ہر انسان کو حاضر ہونا ہوگا، کوئی مستثنا نہیں ہوگا۔ نمبر 3، قیامت کے دن تمام دنیاوی رشتے اور تعلقات بے اثر ہوں گے، صرف اللہ کی رحمت کے تحت شفاعت کارآمد ہوگی۔ نمبر 4، اس دن کسی بھی قسم کی مدد ممکن نہیں ہوگی۔ نمبر 5، قیامت کے دن نہ کوئی فرد کسی فرد کی مدد کرے گا، مولا ان مولا، اور نہ کوئی گروہ دوسرے کی۔ نمبر 6، قیامت کے دن اگرچہ سب لوگ ایک جگہ جمع ہوں گے، پھر بھی ہر انسان اکیلا اور تنہا محسوس کرے گا۔ نمبر 7، صرف اللہ ہی ہے جس کی قدرت کے ساتھ ساتھ اس کی رحمت بھی ہے۔ کافروں کے لیے وہ زبردست عزیز ہے اور مومنوں کے لیے مہربان رحیم۔ انہ هو العزیز الرحیم۔ ناظرین، اب آئیے آیت نمبر 43 سے 50 تک کی تفسیر کو جاننے کے لیے سب سے پہلے ان کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون۔ آخرت میں تھوہر کا درخت ضرور گناہگار کا کھانا ہوگا، جیسے پگھلا ہوا تانبا پیٹوں میں اس طرح ابال کھائے گا جیسے کھولتا ہوا پانی ابال کھاتا ہے۔ فرشتوں کو حکم ہوگا اس کو پکڑ اور گھسیٹتے ہوئے دوزخ کے بیچوں بیچ میں لے جاؤ، پھر اس کے سر پر کھولتے ہوئے پانی کا عذاب ڈالو، پھر اس سے طعناً کہا جائے گا اب مزہ چکھ، بے شک تو بڑی عزت والا سردار ہے۔ یہ وہی دوزخ تو ہے جس میں تم لوگ شک کیا کرتے تھے۔ ناظرین، ہم نے تلاوت اور ترجمے کو سن لیا ہے، اب ان آیات کے بہترین نکات کو بھی سن لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكروا۔ زقوم جہنم میں دی جانے والی ایک ناگوار غذا ہے۔ سورہ صافات کی آیت 63 میں بھی یہ ذکر موجود ہے۔ شجرۃ الزقوم انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، یہ ایک درخت یا پودا ہے جو جہنم کی تہ سے اگتا ہے۔ جیسا کہ مجرم انسان ہمیشہ جہنم میں رہتا ہے، یہ درخت بھی اللہ کے ارادے سے باقی رہتا ہے۔ اثیم اس شخص کو کہتے ہیں جو مسلسل گناہ پر قائم ہو۔ محل کا مطلب ہے پگھلا ہوا دھات یا آلودہ مادہ۔ فاعتلوہ کا مفہوم ہے سختی اور زبردستی گھسیٹ کر لے جانا۔ ناظرین، ہم نے بہترین نکات کو سن لیا ہے، اب ان آیات کے بہترین پیغام کو بھی سنتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، معاد قیامت جسمانی ہے، کھانے اور کھولتے ہوئے پانی کا ذکر جسمانی معاد کی دلیل ہے۔ نمبر 2،
گناہ اللہ کے عذاب اور غضب کا باعث بنتا ہے۔ نمبر 3، قیامت کا عذاب جسمانی بھی ہے اور روحانی بھی۔ جسمانی عذاب گرم مادہ اور روحانی عذاب یہ سننا کی تمہید ہے جو دنیا میں خود کو بڑا عزت دار سمجھتے تھے۔ نمبر 4، دوزخی لوگ اندر سے بھی جلیں گے اور باہر سے بھی۔ تو ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے جانا کہ اگر قیامت نہ ہوتی تو کائنات کی خلقت بے مقصد ہو جاتی اور جہنمیوں کو کھانا ملے گا، لیکن وہ کھانا لذیذ نہیں ہوگا بلکہ ایک ایسا درخت ہوگا جو تانبے کے مانند ہوگا اور انسان کے بدن میں پانی کی طرح وہ ابال مارتا رہے گا۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پروردگار عالم ایسا عذاب کسے دے گا؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔